سکھر میں مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اعتماد کی بحالی کا ایک سفر ہمارا چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم اس میں کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم روس کے ساتھ بھی معاہدات کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو صورتحال جس میں ہم گر چکے ہیں اور جس سے ہمیں نکلنا ایک بہت بڑا مشکل ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ سیلاب آ گئے قدرتی آفت کے طور پر، تو اس نے تو بالکل ہمارے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے جی۔ یہ سارے وہ چیلنجز ہیں کہ جس کے لیے ہمیں بیٹھ کر تمام توانائیاں صرف کرنی چاہیے۔ جلسے بھی ہمیں کرنے آتے ہیں، پبلک میں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد کل ہمارا شکارپور میں جلسہ تھا، آپ نے دیکھا کہ تاریخی جلسہ تھا، جس طرح دوبارہ جیسے ہمارے ملین مارچ کا ایک یاد تازہ ہو گئی اس سے، تو پبلک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ میں ابھی خیبر پختونخوا جا رہا ہوں، وہاں پر بھی ہمیں شمالی جو ہمارے اضلاع ہے ان کی طرف مجھے جانا ہے۔ کشمیر بھی میں جاؤں گا، میں بلوچستان میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو عوامی رابطہ جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز، اور ہم مین سٹریم کی سیاست لڑیں گے اور اس فتنے کا جو مقابلہ ہے وہ ہم کریں گے اور ملک کی ترقی کی راہیں ڈھونڈیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس معاملے کو اتنا جو ہے وہ پیچیدہ بنایا گیا ہے اور کون نیا آرمی چیف جو سپرہ سالار کون ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک معمول کا عمل ہے، سرکاری ملازمت ہے، ریٹائرمنٹ جو ہے اس کا ایک انجام ہوتا ہے، اس کا ایک آخری اینڈ ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے، کوئی آج پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب ایک لانگ مارچ کرتے ہیں اور یہ کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے، اور اپنی مرضی کے آرمی چیف لانے کے لیے آپ ہماری دفاعی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، ہماری سیاسی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں۔ کل اگر میں کہوں کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا، پیپلز پارٹی کہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا، تو ہماری دفاعی نظام کا کیا بنے گا آخر جی؟ اس حوالے سے جو بھی ہو آئین کے مطابق ہو، میرٹ پر ہو، جس کو اختیار ہے وہی کریں۔ مولانا صاحب آپ یہ بتائیں 26 نومبر کو جو لانگ مارچ پنڈی کی طرف جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ لانگ مارچ تو نہیں ہے، فرلانگ مارچ ہے، روزانہ ایک فرلانگ چلتے ہوتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو ایک سارے ملک میں چل رہی ہے، ایک طرف مختلف جو ہے انکشافات ہو رہے ہیں، تسلیم حیدر کا ایک حالیہ جو یہ بیان آیا ہے جو کہ مسلم لیگ نون کا حصہ بھی مانا جاتا رہا ہے لندن میں، انہوں نے بھی جو ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا کہ پلاننگ لندن سے ہوئی ارشد شریف اور عمران خان کے قتل کی کوشش کے حوالے سے، تو یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ صرف مطلب یہ الزامات کی ایک طرف لگا دیں، کس طرح کی سیاست چل رہی ہے؟ میرے خیال میں ملک میں ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، تفتیشی ادارے موجود ہیں۔ اس طرح ہر ایک آدمی بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایک گلچھڑیاں جو ہے وہ اچھال دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ میں اس حوالے سے کسی کا جواب دینے کا پابند ہوں۔ میں ملک کو دیکھتا ہوں، ملک کے ادارے ہیں، ملک اداروں سے چلتا ہے، اس پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اہم میٹنگ آج اسلام آباد میں ہونے والی تھی، وزیر اعظم آج آرمی چیف کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے، کوئی صلاح مشورہ؟ آپ چونکہ کلیدی جماعت ہیں، اس میں بڑی اہم حیثیت رکھتے ہیں، کچھ ہے صلاح مشورہ؟ تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا میں کوئی۔ جب لانگ مارچ کر رہی ہے تو اس پہ حکومت کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آپ نے ہمارا لانگ مارچ دیکھا، میں کراچی سے چلا، سکھر سے گزرا، اور پھر ہم 4-5 دن کے اندر اسلام آباد پہنچے، پھر وہاں 15 دن ہم رہے۔ نہ کوئی راستے میں ٹریفک بند ہوئی، نہ کوئی ایک گملہ ٹوٹا، نہ کوئی پتا ٹوٹا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو تو عدالت نے اجازت دی، عدالت کی اجازت سے ان کی جگہ بھی متعین ہوئی، لیکن اس کے باوجود خلاف ورزی کر کے وہ بلیو ایریا میں گئے، وہاں آگ لگائی، انہوں نے خلاف ورزی کی۔ تو جن کا پچھلا ریکارڈ فساد کا ہے، گھیراؤ جلاؤ کا ہے، وہاں اسلام آباد کے امن کو تباہ کرنے کا ہے، تو ظاہر ہے پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کو امن فراہم۔ سیاستدان بھی ہے، جس طرح کی اب آج کل سیاست ہو رہی ہے، کبھی کسی کی آڈیو لیک ہو رہی ہے، کبھی کسی کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہے، یہ گندی سیاست ہو رہی ہے، کب تک چلتی رہے گی؟ بس جب تک عمران خان کی سیاست کا حصہ ہوگا تو یہ گندی چیزیں آتی رہیں گی، اور یہ گند ہماری سیاست میں آتا رہے گا۔ اس کی جڑ جو ہے وہ وہی ایک ہی پارٹی ہے، اس کا کلچر ہے، اس کی گندگی اور غلاظتیں ہیں،
جو قوم کے سامنے آ رہی ہے، ہم کم از کم اس قسم کی سیاست کا نہ حصہ ہیں، نہ یہ ہمارے اقدار ہیں، نہ ہم کسی کے ذاتی عیبوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک انسان ہے، تو ہمیں شریعت کے مطابق رویے رکھنے چاہیے۔ میں آپ سے سیاسی اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کی ذاتی زندگی کا پیچھا کروں۔ یہ سوال ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ وقت پہ ہوں گے یا وقت سے پہلے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یا وقت کے بعد جو سندھ ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہاں پہ جو مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر سندھ میں مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ کرے گی یا ساتھ لڑیں گے؟ دیکھیے ابھی الیکشن، دیکھیے ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے۔ جمعیت علماء اسلام پورے ملک کی اس وقت ایک بڑی جماعت کے طور پر تسلیم کی گئی ہے، اور سندھ میں بھی آج لگتا ایسا ہے کہ ایک مد مقابل قوت کے طور پر جمعیت ابھر رہی ہے۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہم کسی پارٹی کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کا فیصلہ تو پھر جب آنے والے وقت۔ جی لاسٹ کوشچن جی۔ ملک کے اندر جو موجودہ معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ خزانے کے حوالے سے بڑی قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا معاشی جو معاملہ ہے وہ ڈوبنے کو جا رہا ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، جو مشکل تھی اس کو کنٹرول کر لیا گیا۔ مشکل یہ تھی کہ آپ کا پیسہ جو ہے ایک جگہ ٹھہر نہیں رہا تھا، اور یہاں تک کہ 245 250 کے قریب ڈالر کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ اب وہ واپس آ گیا ہے، اب 220 سے 25 کے درمیان اٹکا ہوا ہے۔ قیمتیں جو ہیں پیٹرولیم کی وہ مستحکم ہیں، یعنی بڑھ نہیں رہی ہیں، کچھ کم ہوئی ہیں، کم ہونے کے بعد ایک جگہ ٹھہر گئی ہیں، اور اس کو استحکام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کے بعد پھر اس کو مزید کم کیا جا سکے۔ بجلی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر اس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے لوگوں پر بجلی کا جو بوجھ ہے، اس کی بلوں کا جو بوجھ ہے، اس کو کم کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے اسٹیٹ بینک ہے، ہر چند کہ انہوں نے اس کو IMF کے حوالے کیا، لیکن جو پیسے ریزرو میں وہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے کئی گنا اس وقت اضافہ ہو گیا ہے اس کے اندر، تو ایک بہتر صورت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جو اشارات ہیں وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ معیشت کی بہتری کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جو پہلے کر چکے جو رہ گیا اس کے حوالے سے سر یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے عمل درآمد کر رہا ہے، فوری طور پہ کیوں نہیں اناؤنس کیا جا رہا؟ حضرت میں نہ اس کا کوئی ذمہ دار ہوں، نہ یہ میری ڈیوٹی ہے۔ آرمی چیف جو بھی آئے گا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جس کو اختیار ہے وہ بھی معلوم ہے، جس رولز کے تحت کرنے ہیں وہ بھی معلوم ہے، جس میرٹ کے تحت ہونے ہیں وہ بھی معلوم ہے، تو جن کا اختیار ہے ہم نے اس کو پر اعتماد کیا ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کرے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت میدان میں ہیں، ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، ہم نے اسے وہاں سے واپس لائے۔